علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنیا علیک بمجالست العلماء، اے میرے بیٹے علماء کے پاس لازمی بیٹھنا، واستمع کلام الحکماء، اور حکماء حکیموں کی بات کو غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ رب العالمین نور حکمت سے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے، جیسا کہ مردہ زمین کو موسلا دھار بارش سے رب کریم زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، علماء کے ساتھ بیٹھنا بڑی برکتوں کا باعث ہے، اور ہمارے ساتھ تو استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت بقاتم العالیہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، اور ان سے ہم کرتے ہیں مختلف موضوعات پر سوالات۔ نہ صرف ہم بلکہ ہمارے ساتھ آڈینس بھی ہوا کرتی ہے، اور ان کے دل میں جو بھی آئے وہ مفتی صاحب سے سوالات کیا کرتے ہیں، مفتی صاحب جواب دیا کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے سوالات، ہمارے سوالات، آڈینس کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام ہے علم کی بیٹھک، اور اس علمی بیٹھک کے اندر انشاءاللہ بہت سارے مختلف موضوعات پر سوالات مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم العالیہ سے ہم کریں گے۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ کیا تصوف کوئی الگ سے دین ہے، یا دین کی ہی کوئی الگ صورت ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف جو ہے یہ اسی طرح ایک علم ہے جیسے علم تفسیر، علم حدیث۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم تفسیر کے نام سے کوئی علم نہیں تھا۔ اچھا۔ قرآن مجید تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن سمجھنا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھ لیتے تھے، لیکن علم تفسیر، اصول تفسیر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ تو تھی، لیکن کوئی اصول حدیث ہو، کوئی فن حدیث ہو، کوئی علم الحدیث ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح بلکہ خود علم فقہ، شرعی مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی علم الفقہ یا علم اصول فقہ کے نام سے کوئی علم نہیں تھا۔ مسائل جو پیش آتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے پوچھ کے اس پہ عمل کر لیا جاتا تھا۔ تو جیسے یہ علم اس نام سے نہیں تھے اور بعد میں آئے، اور پوری امت کے درمیان یہ قبول ہوئے، اور ہر علم کے اپنے ماہرین تیار ہوئے۔ علم تفسیر کے اپنے ماہرین ہیں، علم حدیث کے اپنے ماہرین ہیں، جیسے امام بخاری، امام مالک، امام احمد، امام مسلم۔ علم فقہ کے اپنے ماہرین ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی۔ یہی معاملہ علم تصوف کا ہے۔ علم تصوف بھی اسی طرح ایک علم ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کو جس طرح دیگر انداز میں کیٹیگرائز کیا گیا کہ وہ علم کہ جس میں کلام اللہ یعنی قرآن مجید کے الفاظ، معانی اور اس کے متعلق کلام ہو، اسے علم تفسیر کہہ دیا۔ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ تک وہ روایت آپ سے کیسے ہم تک پہنچی، اس طرح کا جو کلام ہے وہ علم حدیث ہو گیا۔ جس میں یہ بیان ہے کہ آدمی کیا کرے، نماز کیسے پڑھے، کیا شے حلال ہے، کیا حرام ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ علم فقہ کے اندر شامل ہو گئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبہ میں ایک بہت وسیع شعبہ ہے جس کا تعلق بندے کے قلب، اس کے دل کے اعمال کے ساتھ ہے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، قناعت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر شے پر فوقیت دینا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں قرآن و حدیث پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی طریقے سے جو اعمال ہیں ان کے کرنے میں نیت کس قدر خالص ہونی چاہیے اور عمل کس قدر اعلیٰ انداز میں کرنا چاہیے، یہ بھی قرآن و حدیث کے اندر۔ تو وہ علم کہ جس کا تعلق دل کے احوال کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اعمال کے اعلیٰ درجے کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اسے علم تصوف کہتے ہیں۔ اب اگر تو علم تفسیر اسلام کے متوازی یعنی مد مقابل کسی اور دین کا نام ہے تو پھر علم تصوف بھی کسی اور دین کا نام ہے، لیکن اگر علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ اگر یہ علوم اسلام کے مد مقابل نہیں بلکہ اسی کی تشریح و توضیح کا نام ہے تو علم تصوف بھی اسی تشریح و توضیح کا نام ہے۔ صحیح۔ اللہ رسول کے احکام کو مختلف اقسام میں تقسیم کرنا، اسے یہ کہنا کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں یعنی برخلاف ہے، تو یہ یوں کہہ لے کہ یہ سوچ کی کج روی ہے، یہ سوچ کی غلطی ہے، سوچ کا ٹیڑھا پن ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کروں، بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، اسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اور حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کچھ سوالات کیے۔ اس میں 3 سوال جو تھے وہ کیا تھے؟ پہلا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ صحیح۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام تو ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بالکل۔ ایمان ہے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر ایمان لانا۔ اور احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین جان کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں، نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کو جدا بیان کیا، ایمان کو جدا بیان کیا، احسان کو جدا بیان کیا۔ بالکل۔ کیا یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا جو اسلام ہے وہ ایمان نہیں ہے؟ کیا جو احسان ہے وہ اسلام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مختلف کیٹیگری کے اندر اسے تقسیم کر کے سمجھا دیا۔ صحیح۔ وہ جو تیسری قسم ہے جسے احسان کہتے ہیں، اس احسان کو ہم اپنی زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ اسی لیے تصوف کے مختلف نام ہیں۔ تصوف کا ایک نام ہے احسان، ایک نام ہے تزکیہ نفس، ایک نام ہے طریقت، ایک نام ہے مجاہدہ نفس، ٹھیک ہے، اور ایک نام خود یہ تصوف ہو گیا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اسے تصوف کہہ لیں، آپ اسے احسان کہہ لیں، آپ اسے تزکیہ نفس کہہ لیں، آپ اسے طریقت کہہ لیں۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ ٹرمینالوجی کے چند ورڈز ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ وہ والا استعمال کر لیں، وہ والا استعمال کر لیں، وہ والا استعمال کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے اس حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ دین میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، دین میں جیسے اللہ آخرت پر ایمان ہے، اسی طرح عبادت کا وہ اعلیٰ درجہ اور وہ اس کا ہائیسٹ لیول جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے، وہ بھی دین کے اندر ہے، اور اس کا نام تصوف ہے۔ اور یہ ایک اس کی جہت ہے۔ دوسری جو جہت میں نے بیان کی تھی کہ تصوف کیا ہے کہ جو اعمال شریعت ہیں انہیں اعلیٰ طریقے سے ادا کیا جائے، جو اس کا مقصد ہے اس مقصد تک وہ اعمال پہنچانے والے ہوں۔ جیسے نماز ہے، نماز اتنی اعلیٰ طریقے سے ادا کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو نماز ایسی ہو کہ جو برائی بے حیائی سے روک دے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ نماز کون سی ہوگی؟ وہ وہی والی ہوگی جو فرمایا کہ ایسے عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب کیا ہوا کہ نماز کے یہ فرائض، سنتیں، واجبات ادا کر کے پورا کر دینا یہ شریعت ہے، اور اس میں اتنا خشوع و خضوع شامل کرنا
کہ وہ بندے کو برائی بے حیائی سے روک دے، یہ تصوف ہے، یہ تصوف ٹھیک ہے۔ صحیح۔ روزہ رکھنا، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، جی، لیکن روزے ایسے رکھنا کہ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، صحیح، خواہشات نفس سے بچنا نصیب ہو جائے۔ یہ کتب علیکم الصیام شریعت ہے، لعلکم تتقون تصوف ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کی ادائیگی کا جو حکم ہے ایک مخصوص مقدار کا، اس پہ عمل کر لیا، شریعت پہ عمل ہو گیا۔ صحیح۔ لیکن قرآن نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سبحان، اے حبیب لوگوں کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو، اور اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ تم ان کی تطہیر کر دو، تم ان کا تزکیہ کر دو، انہیں پاک و صاف کر دو کہ دل سے دنیا کی اور مال کی محبت نکل جائے۔ یہ جو تطہرہم اور تزکیہم ہے، جی، یہ تصوف ہے۔ ماشاء اللہ، اور خذ من اموالہم صدقۃ جو ہے یہ شریعت ہے۔ یہ شریعت، تو گویا شریعت اور تصوف، اس کو یہ کہنا کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یہ خود دین کے احکام کی روح کو سمجھنے کے برخلاف، اللہ، کہ جو دین کے احکام کو پوری طرح سمجھتا ہی نہیں ہے جی، کہ ان سے مطلوب کیا ہے، وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ تصوف جو ہے یہ اسلام کے معاذ اللہ متوازی مد مقابل کسی اور دین کا نام ہے۔ یہ اور دین کا نام نہیں، یہ وہی احسان ہے کہ جسے مد مقابل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام اور ایمان کے سامنے رکھ کے بیان کیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تصوف جو ہے اس کے مختلف نام ہیں، احسان، طریقت، تزکیہ نفس اور دیگر بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، شریعت اور طریقے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، یہی آپ نے ماشاء اللہ ارشاد فرمایا۔ تصوف جس نے اپنایا ہو اسے صوفی کہا جاتا ہے ہمارے زمانے میں، دور حاضر میں صوفی، اسے صوفی کہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک صوفی یا مہنگے کپڑے پہننا، اچھا گھر ہونا اور اسی طرح مہنگی چیزیں استعمال کرنا، جیسے ہمارے عام جو ہے نا وہ لینگویج میں کہتے ہیں کہ برانڈڈ چیزیں پہنتا ہے، تو کیا یہ چیزیں تصوف کے خلاف ہیں؟ برانڈڈ صوفی ہو گیا نا۔ جی جی، دیکھیں عرض یہ ہے، تصوف کن چیزوں کا نام ہے اس کی کچھ فہرست میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، نماز ایسے پڑھی جائے کہ بندہ گویا خدا کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ، ٹھیک ہے، کپڑے اس نے کوئی بھی پہنے ہو، صحیح، ٹھیک ہے، روزہ رکھے اور اس روزے کے اندر اپنے کھانے پینے سے جو رکنا ہے وہ بھی ہو، جی اور آنکھ کان ہاتھ زبان کا بھی روزہ ہو، بالکل، ٹھیک ہے نا، کہ ان سے بھی کوئی غلط بات صادر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ افطاری بھلے اعلیٰ قسم کے مشروب سے کر لے، اچھا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ واہ واہ، حج ہے، حج ہے اس بات کا نام کہ اللہ کی محبت میں بندہ اپنے مہنگے سے مہنگے لباس چھوڑ کر بالکل، ایک ہی لباس پہن کر وہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، مینا میں جاتا ہے، کینکریاں مارتا ہے، اس میں تو کوئی فرق ہوتا ہی نہیں۔ جی، اب وہاں خیمے میں اے سی لگا لے یا نہ لگائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واہ واہ، خدا کو وہ مشقت مطلوب نہیں ہے کہ تم بغیر اے سی کے رہو اور تمہارا یہاں گدا ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی اس کیفیت کے ساتھ، اس للہیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت دل میں رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کے طواف، صفا مروہ کی سعی اور دیگر مناسک کے ادا کرنے کو حج قرار دیے۔ صبر ہے، جی، شکر ہے، جی، شکر بندہ کب ادا کرتا ہے؟ جب وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھی نعمتیں استعمال کرتا ہے، موسٹلی شکر تب ادا کرتا ہے۔ جی ایسا ہی، اس میں یہ تو فرق نہیں ہے کہ بھئی آپ دال کھا کر ہی اگر الحمدللہ کہو گے تو شکر ہوگا، جی، اور اگر ہرن کا گوشت کھا کے الحمدللہ کہا تو پھر شکر نہیں ہوگا، ایسا تو فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل، شکر جو بھی ادا کرے گا، خواہ وہ کاکٹیل پی کے کرے، ٹھیک ہے، اور یا وہ امرود کا شربت پی کے کرے، دونوں صورتوں کے اندر وہ شکر ہی ہے۔ جی بالکل، بات یہ ہے کہ آپ نے نعمت کو خدا کی نعمت سمجھا، خدا کا احسان سمجھا، آپ کا دل اللہ کی نعمت کے سامنے احساس تشکر سے جھک گیا،
تصوف کا نام ہے۔ یہ میں نے چند ایک چیزیں بیان کی جی۔ تو تصوف کے جو مقاصد ہیں جتنے بھی ہیں اگر ان میں دیکھیں گے تو اس میں ظاہر کا اتنا اعتبار نہیں۔ اچھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ بڑا مہنگا لباس پہنا ہوا تھا، بڑا اعلیٰ قسم کا لباس۔ تو کسی شخص نے کہا کہ حضور یہ کیا بزرگ بھی ایسا لباس پہنتے؟ اچھا۔ اتنا عالی شان مہنگا لباس۔ آپ نے اپنی آستین کو یوں کیا اور دکھایا نیچے کھردرا لباس پہنا ہوا تھا، بالکل پرانا ٹاٹ کا لباس۔ فرمایا یہ خالق کے لیے ہے، یہ خلق کے لیے۔ اللہ۔ تو یہ جو اوپر کا لباس ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، اور یہ جو اندر کا لباس ہے یہ خالق کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ کیونکہ جو لباس خالق کے لیے ہے اسے مخلوق کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ مخلوق اسے دیکھتی ہے اور خالق جو ہے وہ اسے دیکھتا ہے۔ اسے بھی دیکھتا ہے لیکن خالق کا مطلوب جو ہے وہ دل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہ کہ یہ جو تصور ہوتا ہے کہ بھائی صوفی تو بڑا پرانے سے کپڑے اور اس طرح کے پہن کپڑے ہوں، پھٹے پرانے ہوں، یہ کوئی کانسیپٹ ایسا غلط بھی نہیں ہے نا۔ نہیں، میلا کچالا اور ہے اور پرانے کپڑے اور ہے نا۔ پرانے کپڑے تو صاف ستھرے بھی ہو سکتے نا، میلا کچالا ہونا اور چیز ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ شروع کے اندر چونکہ تصوف کا ایک پہلو ہے زہد۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو، دنیا میں رغبت نہ ہو۔ اور یہ جتنے بھی یعنی کہ بناؤ سنگار اور اعلیٰ چیزیں ہیں یہ بہرحال دنیا کی رغبت سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ ایسا تو ہے نا کہ ایک آدمی اگر برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے، مہنگی سے مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہے تو بہرحال ظاہراً یہ چیزیں دنیا کی رغبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ صوفیہ کرام نے کوشش یہ کی کہ وہ اس طرح کی مہنگی چیزوں کی طرف جائیں ہی نہیں۔ وہ سادہ پہنے، ہلکا پہنے، اور ہلکا پہننے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اس کے لیے اتنے پیسے کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اتنی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی بناوٹ اور ان چیزوں پہ بھی وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے سادہ لباس اختیار کیا۔ اسی وجہ سے لفظ جو ہے وہ ہے تصوف۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف لفظ بنا ہے صوف سے، صاد واو فا صوف۔ صوف جو ہے یہ کہتے ہیں اون کو۔ تو پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ سب سے سستا لباس پہنتے تھے، اونی لباس، اون کا بنا ہوا۔ ٹھیک ہے، سب سے سستا لباس اون کا لباس۔ تو اسی سے وہ لفظ بن گیا صوفی۔ اب آج کے زمانے میں اون کا لباس الٹا ہو گیا کہ آپ لیدر کا اور اس طرح کی ایک بڑی فائن پروڈکٹ آپ استعمال کریں گے تو وہ ہلکا لباس نہیں ہوگا، وہ بہت ہی مہنگا ہو جائے گا۔ تو لہذا سادگی یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، سادگی سنت ہے، لیکن جو اصل تصوف ہے وہ اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ وہ فرماتے ہیں کہ طریقت صرف مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے۔ اچھا، یہ تسبیح، مصلی اور گدڑی پرانا لباس پہننے کا نام نہیں۔ تصوف کا اصل مدار ہے دل پر۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنتے تھے وہ اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ وقت کے بادشاہ کا لباس بھی اس سے ہلکا ہوتا تھا۔ اللہ، سرکار غوث پاک کا لباس ایسا تھا۔ لیکن عمومی طور پہ بہرحال صوفیہ کرام کا ہمیشہ سے معمول یہی رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ تراش خراش بناؤ اور تکلفات اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتے تھے، سادگی ہی کو اختیار کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ ہمارے دور کے اندر بھی بڑے بڑے صوفیہ مشہور ہیں، جیسے صوفیہ کے سردار ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح خواجہ صاحب ہیں، عبداللہ شاہ غازی ہیں، اسی طرح داتا صاحب ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، صوفیاں بڑے مشہور ہیں۔ لیکن ہماری عوام کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی تصویریں اپنے گھروں پہ لگائی جاتی ہیں، دکانوں پہ لگائی جاتی ہیں، اور اس کو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر کبھی ہم کسی کو بول بھی دیں کہ بھائی یہ تصویر تو آپ نے گھر پہ لگائی ہوئی، یہ درست نہیں ہے، تو اس کو بڑا وہ بھاری محسوس کرتے ہیں، یار کیسی بات کر دی آپ نے۔ اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ صوفیہ سے برکت لینے کے لیے
ان کی تصویر، پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تصویر واقعی ان کی ہوتی ہے یا نہیں، پھر دوسرا یہ تصویر گھر پہ لگانا، دکان میں لگانا، باعث برکت سمجھنا، اس کا اسلامی کیا حکم ہے؟ دیکھیے تصویر کے بارے میں شریعت کا حکم بڑا واضح ہے کہ جو تصویر کسی پیپر پہ ہے یا کسی مجسمے کی صورت میں ہے وہ تصویر حرام ہے۔ صحیح۔ وہ تصویر بنانا بنوانا دونوں حرام، اور اس حرمت میں کہ یہ حرام ہے، اس حرمت میں جو بزرگان دین کی تصویریں ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ڈبل حرام ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، بخاری شریف میں، اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں، اور اسی طرح بخاری کی شروحات فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ تصویروں سے ہوئی تھی۔ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں جب ان کے کچھ نیک لوگ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی محبت کے اندر شیطان نے ان کو آ کے کہا کہ بھائی اتنی محبت ہے تو تصویر بنا کے پاس رکھ لو، اچھا، دیکھتے بھی رہو گے، وہ بھی ہوتا رہے گا، دل کو سکون ملتا رہے گا۔ انہوں نے تصویریں بنا لی۔ ایک عرصے تک کیا ہوا کہ تصویریں بنا کے رکھی، کچھ عرصے بعد ان کے بت بنا لیے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ۔ تو دنیا میں جو بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی، اولیاء کی تصویروں سے ہوئی تھی، اور یہ جو شریعت نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف، تصویر پرستی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے اپنے ولیوں کی تصویر بنائی اور اس پر کیسی شدت کے ساتھ حرمت کا حکم لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں چونکہ مشرکوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بنائی ہوئی تھیں، اور ان تصویروں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ مشرکوں نے ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹاؤ۔ حضرت علی نے تصویریں مٹائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد جب اندر تشریف لے گئے تو تصویروں کا کچھ جو ہے نا معمولی سا نشان باقی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کپڑا پکڑ کے اپنے ہاتھ میں اس کو اور زور سے مل مل کے اس کو بالکل اسے ختم کر دیا، اسے مٹا کے رکھ دیا۔ اب اگر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹا دی، اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی تصویر نہیں بنوائی، ورنہ اس زمانے میں تصویر تو ہاتھوں سے بنا ہی لیتے تھے لوگ، تصویر بنانے کا فن تو تھا ہی نا، آخر تصویر بنانے کا فن تو ہمیشہ سے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تصویر نہیں بنوائی، ورنہ تو اس سے زیادہ پیاری تصویر ہمارے لیے کون سی ہوتی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا جو فن ہے یہ غوث پاک کے زمانے میں بھی تھا، تو کیا غوث پاک نے اپنی تصویر بنائی کہ چلے مرید جو ہے وہ تصویر لگا لیں گے، برکت بھی ملتی رہے گی اور بھی بہت سارا فائدہ؟ نہیں کیا۔ تو تصویر جو ہے وہ اول تو یہ ہے کہ یہ جتنی تصویریں ہیں یہ ویسے ہی جھوٹی ہیں۔ غوث پاک کی کوئی تصویر نہیں ہے، داتا صاحب کی کوئی تصویر نہیں ہے، لال شہباز قلندری کی کوئی تصویر نہیں، سلطان باہو کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے خیالات کو جو ہے ایک تصویر کا رنگ دے دیا، لال شہباز قلندر کو جو ہے وہ شیر پہ بٹھا دیا، داتا صاحب کو ہوا میں اڑا دیا، غوث پاک کو کسی اور جگہ پہنچا دیا۔ تو یہ اپنے خیالات کے اندر انہوں نے یہ تصویریں بنائی۔ سب سے پہلی بات تو کہ یہ تمام تصویریں فیک ہیں، جعلی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ 100% اصلی بھی ہوں، جیسے ابھی قریب زمانے کے کئی اولیاء کرام کی تصویریں موجود ہیں، تو یہ تصویریں بھی یوں گھر میں لگانا، سجانا، دیوار پہ رکھنا، دیوار پہ لگانا، یہ سب صورتیں حرام ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں، اس کی وجہ سے کوئی برکت نہیں، بلکہ جس جگہ، جس گھر میں تصویریں یوں لگی ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ حدیث مبارک میں فرما دیا گیا۔ لہٰذا کسی بزرگ کی تصویر، کسی ولی کی تصویر، کسی پیر کی تصویر، کسی شیخ کی تصویر کسی بھی صورت نہیں بنانی چاہیے، نہیں لگانی چاہیے، اور اس سے برکت وغیرہ ملنے کا تصور جو ہے وہ بالکل باطل ہے۔
جی اس سے ہمیں بچنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. اگر آپ کے گھروں پر ایسی تصاویر ہیں تو اللہ کے رضا کی خاطر ان کو ہٹائیں اور مدینے کے ٹکڑے لگا دیں, گنبد خضرا لگا دیں, کعبہ لگا دیں, پھول لگا دیں, قرآنی آیات کی بھی سیندیاں وغیرہ مل جاتی ہیں وہ لگائیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے. تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے, کتابوں میں بھی ہے. اچھا اس کی تفسیر کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی کچھ یوں ملتا ہے کہ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام کے تبرکات کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء کی تصویریں بھی اس کے اندر موجود تھیں. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تابوت سکینہ جو ہے یہ تابوت تھا, باکس. جی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا. ماشاء اللہ. اور اس میں جو تصویریں ہیں یہ اس کی بنائی ہوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. واہ واہ. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. تو وہ تصویریں خدا نے بنائی ہیں. صحیح. تو خدا نے تو ہمیں پیدا بھی کیا ہے. جی بالکل. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی تصویریں ہیں جی تو اس کے اوپر جو بندوں کے احکام ہے وہ تھوڑی قیاس کیے جا سکتے. صحیح. لہٰذا وہ معاملہ بالکل جدا ہے. ہمارے لیے جو حکم ہے وہ بالکل واضح ہے. وہ ایک حدیث نہیں ہے, وہ 40 بلکہ شاید 80 کے قریب احادیث ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے تصویر بنانے کو حرام قرار دیا ہے. تو وہ تابوت سکینہ کی جو تصویریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی ہیں. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے بھی کوئی سوال لیں گے. دیکھتے ہیں مفتی صاحب سے یہ کیا سوال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بینک میں جاب کرنا جائز ہے؟ بینک میں جاب کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بینک کا نظام سب کو پتہ ہے کہ سود کے اوپر چلتا ہے اور سودی سسٹم جو ہے وہ اس کا یوں کہہ لے کہ میجر پارٹ ہوتا ہے, بلکہ شاید سب سے بڑا اس کا حصہ سود ہی کے لین دین کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. جی. تو ہر وہ نوکری کہ جس میں سود کے ساتھ تعلق ہے, سود لینے کے ساتھ یا دینے کے ساتھ, یا اس کا ایگریمنٹ بنانے کے ساتھ, یا اس کی بریفنگ دینے کے ساتھ, یا اس کے بارے میں کسی کو قائل کرنے کے ساتھ, یا کسی سے سود کی وصولی کرنے کے ساتھ, یہ جتنی بھی نوکریاں ہیں کہ جس میں سود لینا دینا, اس کے ڈاکومنٹس بنانا, اس کا ایگریمنٹ بنانا, ان سب چیزوں پہ ہے, یہ سب نوکریاں ناجائز ہیں. اچھا. اور بینک کی وہ نوکری کہ جس کا تعلق سود کے ساتھ کوئی نہیں ہے, جیسے وہاں پر گیٹ کیپر بھی ہوتا ہے, وہاں پر گارڈ بھی ہوتا ہے, وہاں پر پی این بھی ہوتا ہے, تو ان کی نوکریاں جو ہے یہ جائز. اچھا مفتی صاحب یہ بینک کی نوکری کے حوالے سے, اب ٹھیک ہے یہ چوکیدار ہوتے ہیں بینک کے, ڈائریکٹلی ان کا تعلق سود کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن ان کو تنخواہ تو وہ بینک ہی دے رہا ہے نا, اور بینک کے اندر جو ہے وہ سودی مال بھی آ رہا ہے, تو کیا فرمائیں گے؟ بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ صرف سود کا نہیں ہوتا. صحیح. وہ مختلف ہوتا ہے, مشترک ہوتا ہے. جی ہاں. مثال کے طور پہ اس میں جیسے یہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے. بالکل ہے. اب کرنٹ اکاؤنٹ کے چارجز بھی, کسی کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے ماہانہ میسج فیس جدا ہے, تو جناب سالانہ اس کا اے ٹی ایم فیس جدا ہے, تو فلاں فیس جدا ہے, یہ چیزیں حلال ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے بہت سی فیسلٹیز جو وہ دیتے ہیں ہماری طرف سے, کسی بھی جنا ادائیگی کی جو ہماری طرف سے ادائیگی کرتے ہیں اس کے سروس چارجز لیتے ہیں. جی ہاں. یا اور بہت ساری سروسز ہیں کہ جن کے سروس چارجز لیتے ہیں, تو اس کی ایک تعداد ہے کہ جو جائز ہے. تو گویا بینک کے کاموں میں اگرچہ میجر پورشن جو ہے وہ سود والا ہے, جی, لیکن اس کے کئی کام جائز بھی ہیں. تو چونکہ اب جو اس کی آمدنی بنی اس میں جائز اور ناجائز دونوں شامل ہیں. تو جب کسی کی آمدنی میں جائز اور ناجائز دونوں چیزیں ہوں تو وہاں پر اس سے وہ مال لینا جائز ہوتا ہے, کہ شریعت نے یہ سہولت دی ہے کہ جب تک کسی مال کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ حرام ہی ہے, صحیح, تب تک وہ مال لینا جائز ہوتا ہے. تو چونکہ ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے, سیلری جو ہے وہ اسی مال مشترک سے ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اس کی اجازت. صحیح صحیح. جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اچھا اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں, اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں, تو یہ ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگا دی ہے, کہ لباس ایسا ہو اور کھانا ایسا ہو تو چلنا ایسا ہو تو بیٹھنا ایسا ہو, ایون کہ بندہ اگر واش روم میں جائے تو اس کا بھی بھئی یوں بیٹھیں یوں نہ بیٹھیں, یوں استنجا کریں یوں نہ کریں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسلام نے پابندیاں لگا دی ہیں.
اچھا، ضابطۂ حیات تو آزادی چاہتا ہے، تو کیا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ ضابطہ کہتے ہی پابندی کو ہے۔ اچھا، ضابطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ ضابطہ کسی چیز کا، یوں ہے۔ قاعدہ ضابطہ کسی شے کا نہ ہو، ہاں، ٹھیک ہے، یہ یا آزادی ہوگی یا آوارگی ہوگی۔ اچھا دنیا میں کوئی بھی لوگوں کا جو معاشرہ ہے جی وہ بغیر کچھ ضابطوں کی پابندی کے چل ہی نہیں سکتا، جی، ایسا ہی۔ ٹھیک ہے نا۔ کمائی کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے سے مال لینے کے اپنے ضابطے ہیں، دوسرے کو مال دینے کے اپنے ضابطے، تو ہر شے کے ضابطے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ بھئی میں روڈ کے اوپر مکان بنا کے بیٹھ جاؤں، کیوں جی؟ اللہ کی زمین ہے، میری مرضی۔ صحیح۔ تو کیا کوئی ضابطہ ہے یا نہیں کہ بھئی روڈ کے اوپر مکان نہیں بنانا، یا اپنے گھر کو اتنا ایکسٹینڈ کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا؟ جی، تو ضابطوں کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ ضابطے کا مطلب کیا اصول ہے؟ ضابطے کا مطلب قاعدہ، قانون کہہ لیں آپ، قاعدہ قانون۔ قانون کہہ لیں، قانون ذرا زیادہ آسان لفظ ہوگا اس کے لیے۔ قانون کے بغیر تو ایک چھوٹا سا گھر نہیں چلتا۔ گھر کے اندر جو ہے 10 سال کا بچہ بولے میری مرضی چلے گی، تو بتائیے کوئی گھر کا قانون ہوگا یا نہیں ہوگا کہ کس کی چلے گی؟ 10 سال کے بچے کی چلے گی یا ابا کی چلے گی؟ صحیح۔ تو ہر جگہ پہ قانون ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چیزیں کہی نا کہ دین نے ہر شے کے بارے میں ہمیں کچھ پابندیاں لگائی ہیں، جی، یہ ایک تعبیر کا فرق ہے۔ آپ اسے پابندیاں کہہ لیں یا اسے ہدایات کہہ لیں۔ صحیح۔ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین نے ہر شے میں ہمیں ہدایت دی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اگر کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بات کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں تو یہ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں یا اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اس کو کیا یہ کہا جائے گا یار کتنے جو ہے نا وہ ظالم ماں باپ ہے، بچے کی آزادی چھین لی، بچے کا دل کر رہا ہے شیشے کے ٹیبل پہ الٹا کھڑا ہو جائے، باپ نے آزادی اس کی چھین لی؟ تو بھائی یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ رہنمائیاں ہیں، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ دین نے ہر شے کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ ہاتھ دھونے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں، واش روم جانے میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملحدوں کا اعتراض بھی ایسا بالکل یعنی کہ احمقانہ سا ہے۔ یہی ساری باتیں جب کسی انگریزی اسکول کے اندر پڑھائی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے ہاؤ بیوٹیفل مینرز دے آر ٹیچنگ اس۔ ٹھیک ہے یار، کیا شاندار تعلیم ہے بھائی، دیکھیں ہمیں انہوں نے ناخن کاٹنے کے طریقے بتائے، تو ہمیں انہوں نے کھانا کھانے کے، تو نیپکن لگانے کے، تو ہمیں جناب وہ فورک اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، تو جناب وہ کیا نام ہے اسپون اس ہاتھ سے پکڑنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، اور یہ گلاس جو ہے نا اتنے ڈسٹینس پہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ کیا بولے گا؟ یہ پابندیاں لگا دی، جینا حرام کر دیا، زندگی تنگ کر دی، کتنے ضابطے نافذ کر دیے؟ نہیں، اسے کہا جائے کہ مینرز ہیں، یہ مینرز ہیں، یہ آداب زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اس کی جامعیت، اس کی کاملیت اور اس کے کامل ضابطۂ حیات ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس نے ہمیں عقیدوں کے بارے میں بھی بتایا کہ عقیدے یہ رکھے جاتے ہیں، ورنہ بندہ اپنے خواب و خیال میں کیا عقیدہ بنائے گا؟ جس شے کو اس نے دیکھا نہیں ہے، جس شے کو اس نے سنا نہیں ہے، جس شے کو وہ اپنی سوچ سے پہنچ نہیں سکتا، تو اس بندے کی کامل جہالت میں خدا نے رہنمائی دے دی کہ جنت کے بارے میں یہ سمجھو، فرشتوں کے بارے میں یہ سمجھو، خدا کے بارے میں یہ سمجھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہالت کا ازالہ کر دیا، رہنمائی عطا فرما دی۔ اسی طرح عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دیے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے سکھا دیے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس بات کی علامت ہیں کہ واقعی اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے، ورنہ تو کیا ہوتا کہ اجمالی طور پہ بیان کر دیا جاتا خدا کو مان لو پھر جو مرضی کرو، تو پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگ کرتے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جو مرضی کرو کے اندر تو حد ہی کوئی نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ تو کوئی انسانی معاشرہ جب تک کہ جنگلیوں وحشیوں پر مشتمل نہ ہو جائے تب تک وہ ضابطوں کا پابند رہے گا۔ ضابطے ہی جنگل کے قانون اور انسانی معاشرے میں فرق ڈالتے ہیں۔ جنگل کا ایک ہی قانون ہے، جس کی چلتی ہے وہ کر لے، شیر کی اپنے کمزوروں پہ چلتی ہے وہ ان کا شکار کر لے، ان کی اپنے کمزوروں پہ چلتی ہے نیچے والوں کی وہ ان کا شکار کر لے۔
جہاں پر ہاتھی کی چلی تو ہاتھی کھا بیٹھے، جہاں پر کسی اور جانور کی چلے وہاں پر وہ اپنی جو ہے نا کرتوت کر بیٹھے۔ تو یہ ہے جنگل۔ اس کے مقابلے میں انسانی معاشرہ کیا ہے کہ اس میں حدود ہیں، اس میں قیود ہیں، اس میں پابندیاں ہیں، اس میں ضابطے ہیں۔ تو یہ ضابطے ہونا انسانیت کی دلیل ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ضابطے نہیں ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس کو اٹھا کے جنگل کا رخ اس کا کر دینا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسلام جنگل کا قانون نہیں ہے، بلکہ اسلام مینرز سکھاتا ہے، مینرز آف لائف ہیں۔ دیگر مفتی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑھیں گے اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف اور ان سے کچھ سوال انشاءاللہ ہم لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، کرکٹ دیکھنا کیسا ہے؟ کرکٹ دیکھنا کیسا ہے، اس کی دیکھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی جگہ پر آپ ہو رہا ہے، آپ فزیکل وہاں پر جا کے دیکھ لیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پر دیکھ لیں، جیسے آج کل چل رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو دین کے کسی اہم فریضے سے دور کر دے، اس کی شریعت کی طرف سے ممانعت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال عرض کروں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی پولیس والے اپنی ڈیوٹی کے وقت کرکٹ میچ لگا کے بیٹھ جائیں تو ان کا کرکٹ میچ دیکھنا کیسا؟ سرحد کے اوپر فوجی بیٹھے ہوئے اور وہ سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری کو چھوڑ کر وہ وہاں پر کرکٹ میچ دیکھنے بیٹھ جائیں تو ان کا میچ دیکھنا کیسا؟ تو ہر بندہ یہ جواب دے گا کہ بھائی اگر ان کا یہ والا عمل ان کی ذمہ داری میں رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ عمل کرنا ان کا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں رکھی ہیں، جس میں نماز کا جماعت سے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کئی شرعی احکام ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ان شرعی ذمہ داریوں سے غفلت کرتے ہوئے ان چیزوں میں لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کرکٹ دیکھنا اس کا فعل جو ہے یہ اسے ان شرعی ذمہ داریوں سے، فرائض و واجبات سے دور کر رہا ہے، اس کا دیکھنا جائز نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ خود جو دیکھنا ہے اس دیکھنے کے اندر تو کیا خلاف شرع چیزیں نہیں، کیونکہ آج کل جو ہے جو کھیل ہیں یہ اکثر و بیشتر کھیل بہت سے یعنی خرافات کا مجموعہ بنتے جا رہے ہیں۔ جیسے کئی کھیل ایسے ہیں جس کے اندر یہ نکر پہن کے کھیلتے ہیں، جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اب اس کے اندر گھٹنے ننگے ہیں، رانے ننگی ہیں۔ اب گھٹنوں کی طرف، کسی کے گھٹنے کی طرف، کسی کی ران کی طرف نظر کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اب ایسا کھیلا تو دیکھنا ناجائز ہو جائے گا۔ یا یہ ہے کہ وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر بے پردگی ہے، جس میں میوزک ہے، موسیقی ہے، تو ابھی اس کا دیکھنا ناجائز ہو جائے گا۔ تو اگر اس طرح کی تمام خرافات سے پاک ہو، کسی شرعی فریضے میں خلل نہ آتا ہو، اور پھر آدمی کبھی کبھار اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کی لت نہیں پڑتی، تو پھر اس کے لیے دیکھنے کی اجازت ہے۔ ایک اور سوال لیں گے اپنی آڈینس میں سے۔ عام نورین میں ہم ہر روز دعا تو کرتے رہتے ہیں، مگر سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو کرنی چاہیے ہمیں؟ سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ احادیث مبارکہ میں کئی دعائیں ہیں جنہیں بہترین قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک کے اندر یہ بھی ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ۔ دوسرا اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، اسے بھی بہترین دعا قرار دیا گیا ہے، وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عفو، معافی اور عافیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بھی تیسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بھی بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ متعدد دعائیں ہیں۔ اچھا، بلکہ اسی طریقے سے ایک اور بڑی مشہور دعا جو دعائے معصورہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی بہترین دعاؤں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو احادیث میں نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے بعد بھی پڑھنے کا فرمایا گیا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا بھی ہے۔ تو یوں دعائیں بہت ساری ہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اول تو آدمی وہ دعا اپنے دل سے مانگے کہ جو اس کی اپنی حاجت ہے،
کہ آدمی جو حاجت والی دعا مانگتا ہے نا تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ بالکل وہ اندر سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعائے معصورہ یعنی قرآن اور احادیث میں جو دعائیں مذکور ہیں یہ دعائیں سب سے بہترین ہیں اور اس کے مجموعے موجود ہیں، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحزب الاعظم، اس میں یہ جتنی بھی قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں یہ انہوں نے جمع کی ہیں، ساری نہیں ہیں لیکن کافی ساری تعداد ہے، تو وہ والی دعائیں اگر اپنے معمول میں شامل کر لے تو یوں کہہ لے کہ آپ نے افضل دعاؤں کا ایک اچھا مجموعہ، ایک اچھی کلیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق مانگتے ہیں۔ اچھا، دعا کے حوالے سے مفتی صاحب یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ دعا عربی ہی میں مانگے یا اپنی مادری زبان میں مانگے؟ عربی کے الفاظ جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہیں دعائیں وہ مانگیں یا پھر اپنی مادری زبان ہے یا اردو زبان ہے اس کے اندر مانگیں؟ افضل کیا ہے؟ دیکھیں صرف نماز کے اندر ہے کہ آپ عربی کے اندر دعا پڑھیں جو نماز کے اندر دعائیں ہیں، باقی تو دعا بندے کا اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ صحیح۔ تو جو اپنی حاجت پیش کرنی ہے تو پھر وہ تو آپ جو آپ کی حاجت ہے آپ اور جو زبان آپ کو آتی ہے آپ اسی کے اندر آپ دعا مانگیں گے۔ اور مزید یہ ہے کہ آپ کو اگر عربی بھی آتی ہے جی اور اردو بھی آتی ہے یا کوئی دوسری زبان بھی آتی ہے تو اس میں یوں کہہ لیں عربی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو دعائیں معصورہ ہیں اس میں ایگزیکٹ وہ الفاظ کہ جو قرآن کے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں وہ الفاظ زیادہ برکت والے ہیں، پھر ان کے ذریعے مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء۔